ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھے، بعد از درمیانے عشرے میں ترکی خیمے میں اعتکاف بیٹھے، بعد از آپ نے اپنا سر مبارک خیمے سے باہر نکالا اور آپ نے فرمایا میں پہلے عشرے میں اعتکاف بیٹھا، میں شب قدر کا متلاشی تھا، پھر میں دوسرے عشرے میں اعتکاف بیٹھا، پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے بتا گیا کہ شب قدر آخری 10 راتوں میں ہے، پس جو شخص میرے ساتھ اعتکاف بیٹھنا چاہتا ہے وہ آخری 10 روز اعتکاف بیٹھے۔ مجھے رات دکھائی گئی تھی، بعد از مجھے فراموش کرا دی گئی، جبکہ میں خیال کرتا ہوں کہ میں اس رات کی صبح کو پانی اور مٹی میں سجدہ کرتا ہوں، پس تم شب قدر کو آخری 10 راتوں میں تلاش کرو اور ہر طاق رات میں تلاش کرو۔ راوی نے بیان کیا کہ اس رات بارش ہوئی اور مسجد کی چھت چھپر کی تھی، چنانچہ مسجد کی چھت ٹپکنے لگی۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر 21ویں رات کی صبح کو کیچڑ کا نشان تھا۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم میں روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو خواب میں رمضان کے آخری 7 دنوں میں شب قدر دکھائی گئی۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جانتا ہوں کہ تمہارا خواب آخری 7 راتوں کے بارے میں توافق اختیار کر گیا ہے، پس جو شخص شب قدر کو تلاش کرنے والا ہے وہ آخری 7 راتوں میں تلاش کرے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شب قدر کو رمضان کی آخری 10 راتوں میں تلاش کرو، جب 9 راتیں باقی رہ جائیں، 7 راتیں باقی رہ جائیں، 5 راتیں باقی رہ جائیں۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شب قدر کو رمضان کی 21ویں، 23ویں اور 25ویں رات میں تلاش کیا جائے، واللہ اعلم۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے، رات بیدار رہتے اور اپنے اہل خانہ کو جگاتے۔ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ زر بن حبیش رحمہ اللہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جو شخص سال بھر قیام کرے گا وہ شب قدر پالے گا۔ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ ان پر رحم فرمائے، ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اعتماد کر کے بیٹھ نہ جائیں، ورنہ ان کو خوب علم ہے کہ یہ رات رمضان میں ہے اور آخری 10 دنوں میں ہے، بلکہ 27ویں کی رات ہے۔ پھر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے قسم کھا کر کہا اور انشاءاللہ بھی نہیں کہا کہ وہ 27ویں کی رات ہے۔ میں نے کہا اے ابو المنذر، کس بنیاد پر آپ یہ بات کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا اس علامت کی بنیاد پر جس کے بارے میں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا ہے کہ اس روز سورج طلوع ہوتا ہے لیکن اس کی شعاعیں نہیں ہوتی۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی آخری 10 راتوں میں جس قدر کوشش کے ساتھ عبادت کرتے اس قدر دوسری راتوں میں کوشش نہیں کرتے تھے۔ اس حدیث کو مسلم نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، آپ مجھے بتائیں کہ اگر مجھے علم ہو جائے کہ فلاں رات شب قدر ہے تو اس میں مجھے کیا کہنا چاہیے؟ آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو، اے اللہ بلا شبہ آپ معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، فاعف عنی، آپ مجھے معاف کریں۔ اس حدیث کو احمد ابن ماجہ اور ترمذی نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، میں جنگل میں سکونت پذیر ہوں اور میں وہاں اللہ کی مہربانی کے ساتھ نماز ادا کرتا ہوں، آپ مجھے ایسی رات کے بارے میں بتائیں کہ جس کے لیے میں مسجد نبوی میں آ جاؤں۔ آپ نے فرمایا رمضان کی 23ویں کی رات آ جاؤ۔ ان کے بیٹے سے دریافت کیا گیا کہ تمہارے والد کیسے کیا کرتے تھے؟
انہوں نے بیان کیا کہ وہ مسجد نبوی جاتے اور جب نماز عصر ادا کرتے تو پھر وہاں سے صبح کی نماز ادا کرنے تک نہیں نکلتے تھے۔ جب صبح کی نماز ادا کر لیتے تو سواری کو مسجد نبوی کے دروازے پر پاتے اور اس پر سوار ہو کر چلے جاتے۔ اس حدیث کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کو لیلۃ القدر کے بارے میں صرف اسی سال کے لیے کہا تھا کہ وہ 23ویں کی رات ہے۔ انہوں نے از خود اسے عام سمجھ لیا کہ ہر سال 23ویں کی رات لیلۃ القدر ہے۔ نیز شب قدر کے بارے میں مختلف حدیثیں مختلف راتوں کے بارے میں آئی ہیں۔ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، کسی سال 21ویں شب اور کسی سال 23ویں شب اور کسی سال 25ویں شب اور 27ویں شب اور 29ویں شب میں بھی ہوتی ہے۔ تو جس سال جس رات میں ہونے والی ہوتی آپ اسی رات کی خبر کر دیتے۔ لہذا مختلف احادیث میں الگ الگ راتوں کے ذکر کے سبب احادیث میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے تاکہ ہمیں شب قدر کے بارے میں بتائیں، لیکن دو صحابہ کرام آپس میں جھگڑا کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، میں اس لیے باہر نکلا تھا تاکہ تمہیں شب قدر کے بارے میں مطلع کروں، لیکن فلاں اور فلاں جھگڑنے لگے تو اس کا علم میرے دل سے اٹھا لیا گیا، اور ممکن ہے یہ تمہارے لیے بہتر ہو، پس تم شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی 9، 7، 5 اور باقی راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث کو بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے اور گھوم پھر کر آتی ہے۔ شب قدر کو طاق راتوں میں عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہ کر تلاش کیا جائے اور گناہوں سے بخشش طلب کی جائے۔ اس رات کو پوشیدہ رکھنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ صرف ایک ہی رات کی عبادت میں منہمک نہ ہو جائیں، بلکہ رمضان کے آخری عشرے کی 5 راتوں میں عبادت الہی میں نہایت ذوق و شوق سے مصروف رہیں۔ واللہ اعلم۔ سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل اور دبائیے بیل کا آئیکن تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے۔